بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. ایک ماں اپنے بچے سے بہت زیادہ بے حد محبت کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے یا کم از کم رابطے میں ضرور رہے. یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی ڈیمانڈ ہے. وہ چاہتی ہے، اس کی ممتا یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ ہمیشہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے. تو بالکل اسی طرح ہی اللہ سبحانہ و تعالی جو ایک ماں سے بھی کئی گنا زیادہ، کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو ایک ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ ہمیشہ اس کے ساتھ رابطے میں رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو 2 ٹولز دیے تاکہ ان ٹولز کے ذریعے انسان اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہے. وہ ٹولز کیا ہیں؟ ایک ہے انسان کا دل اور دوسرا ہے اس کی زبان. تو دل اور زبان، ان دونوں کے ذریعے انسان بندہ اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہ کر ایک تعلق قائم کر لیتا ہے، اور یہ مسلسل تعلق ایک رشتے میں بدل جاتا ہے، اور حتیٰ کہ انسان کے ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی روئیں روئیں سے اللہ 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 کا رابطہ جاری ہو جاتا ہے. اس رابطے کو ذکر کہتے ہیں، اور ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا. اور یاد کس کو کیا جاتا ہے؟ یاد ہمیشہ یاد رکھیے کہ یاد ہمیشہ اس کو کیا جاتا ہے جس سے کوئی رشتہ قائم ہوتا ہے. اجنبی کو تو یاد نہیں کیا جاتا. تو جس سے کوئی رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو انسان اس کو یاد کرتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو مجھے کثرت سے یاد کیا کرو. مطلب اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کریمہ میں 2 پہلو ہیں. پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس میں ایموشنل ایلیمنٹ ہے، ایموشنل جذباتی پہلو ہے. اور دوسرا ہے کہہ رہے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ اس میں میتھمیٹیکل اس میں پہلو ہے، ایسپیکٹ ہے. تو اگر ہم پہلے والے حصے کو نکالیں یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو مجھے یاد کیا کرو. تو مجھے یہ بات کیسے سمجھ میں آئی کہ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میں نے کہا بیگم اگر کسی سفر پہ جاتا ہوں تو کیا آپ مجھے یاد کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو یاد کرتی ہوں. میں نے کہا کتنا یاد کرتی ہیں؟ کہتے ہیں بہت زیادہ یاد کرتی ہوں، مطلب کہ کثرت سے یاد کرتی ہوں. تو میں نے کہا آپ کیوں مجھے اتنا یاد کرتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ مجھے یاد کریں. کیا میں نے آپ سے کہا کہ اے میری بیوی جب میں سفر پہ جاؤں تو مجھے کثرت سے یاد کیا کرو؟ تو اس نے کہا نہیں آپ نے تو نہیں کہا. تو میں نے کہا پھر کیوں یاد کرتی ہیں؟ تو کہتی ہیں آپ سے محبت ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اے ایمان والو مجھے کثرت سے یاد کیا کرو. اب اس چیز کو، دونوں چیزوں کو اینالائز کریں کہ دیکھیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی آپ نے جو جواب دیا نا مجھے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یہ ایک صحیح جواب نہیں ہے. دیکھیں اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے کیے. اس 100 میں سے صرف ایک حصے کو لیا اور دنیا میں اس کو اتار دیا. اس ایک حصے کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی سے، یا بیوی اپنے شوہر سے، یا بھائی بہن دوست یار اور باقی جتنی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، چرند ہیں پرند ہیں، وہ صرف اس 1% کی وجہ سے، ایک حصے کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے ہیں. اب اس ایک حصے کا بھی کچھ حصوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے اندر محبت ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے میاں اور بیوی میں آپس میں محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک رشتہ جب قائم ہوا نا، ایک اجنبیت کا رشتہ تھا، اب وہ جب رشتہ جب قائم ہوا سنت طریقے سے، شریعت کے طریقے سے، جب وہ نکاح کیا اور جب وہ رشتہ قائم ہوا، تو اس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو 1% جو محبت تھی اس کو ان لاک کر دیا.
اور جب وہ ان لاک ہو گئی تو نیچرلی اس رشتے میں محبت پیدا ہو گئی، اور اس محبت کے پیدا ہونے کی وجہ سے کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ دیکھیں جی آپ مجھے یاد کیا کریں۔ اس رشتے کے قائم ہونے کی وجہ سے میاں اور بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور مس کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح ماں اپنے بچے کو، بچہ اپنی ماں کو مس کرتا ہے، یاد کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے، بجائے مطلب کہ 99 حصے اللہ کے پاس ہیں، ان کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم مجھے یاد کرو، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، اے ایمان والو تم مجھے کثرت سے یاد کیا کرو۔ حالانکہ اس 1% کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دیا، اس کی وجہ سے ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، اور 99 حصے اپنے پاس رکھنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم مجھے کثرت سے یاد کیا کرو۔ حالانکہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب وجہ اس کی کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ٹھیک ہے، کہ اے ایمان والو، جو ایمان کی جو چنگاری ہے، جو رشتہ میرا اور آپ کا ہے بندگی کا اور آقا کا، یہ جو رشتہ ہے اس رشتے کو مضبوط کرو۔ جب آپ اس رشتے کو مضبوط کریں گے تو وہ 99 حصے خود بخود ہی ان لاک ہو جائیں گے، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ ابھی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اے ایمان والو، مطلب یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ہمارا جو رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ٹھیک ہے، اللہ صرف اور صرف یہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ اس میں ایموشنل اسپیکٹ یہی ہے کہ جیسے میں کہوں نا، اے میرے رشتہ دارو مجھے یاد کرو، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بندگی کا رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے جب وہ مضبوط ہو جائے گا تو تم آٹومیٹکلی صبح شام مجھے یاد کرو گے۔ تو ابھی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو ایمان کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے، ابھی اس میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہے، اس میں وہ قوت نہیں ہے، وہ صرف ایک تعلق ہے۔ جب وہ تعلق، جب وہ رشتے میں بدل جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، تو پھر ہمیں صبح شام اللہ تعالیٰ یاد آئیں گے، کیونکہ ہم نے وہ 99 حصے جو ہیں وہ ان لاک کر دیے۔ یہاں پر میاں اور بیوی اور ماں اور بچے کے جو 1% انہوں نے ان لاک کرنے کی وجہ سے اتنی محبت شدید ہو گئی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ جب اللہ سے رشتہ قائم ہو جائے گا تو جب وہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پاس رکھے ہیں وہ جب ان لاک ہو جائیں گے، تو آپ کا لیول اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو مس کرنے کا کہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ مضبوط کرنا ہے۔ اب وہ مضبوط کیسے ہوگا؟ جب آپ زبان سے چلتے پھرتے جب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، باجماعت نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو آہستہ 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 یہ رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم مس کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ابھی وہ رشتہ جو ہے قائم نہیں ہوا، اس رشتے کو جب آپ قائم کریں گے، دیکھیں نا، کسی اجنبی کو تو نہیں یاد کیا جاتا نا، اللہ تعالیٰ بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، تمہارا میرا جو بندگی کا رشتہ ہے، کم از کم اس رشتے کی وجہ سے جو ہے آپ مجھے صبح شام یاد کریں۔ اگر کسی اجنبی کو تو اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے نا، کیونکہ رشتہ تو اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ اس رشتے کو مضبوط کر لو، اور جب اس رشتے کو مضبوط کر لو گے تو صبح شام اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو گیا تو سمجھ لیں آپ کا کام بن گیا۔ پھر آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی طرف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
مطلب آپ کے سارے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دنیا اور آخرت میں کھل جائیں گے، اور پھر مزے ہی مزے ہیں، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، اور کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے ہی لوگوں کے دلوں میں سکون ملتا ہے۔ یہ سکون بہت بڑی نعمت ہے جو آج کل لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر جب ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ داری، مطلب کہ جب بندگی اور بندگی کا رشتہ جب بندہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو پھر ہمارے مزے ہی مزے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا ہوگا، اس کو مضبوط کرنا ہوگا، اور جب یہ مضبوط ہو جائے گا تو بڑی عجیب سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں، کہ جامعہ اشرفیہ میں ہمارے شیخ الحدیث میرے استاد مولانا فضل الرحیم دامت برکاتہم عالیہ نے ایک قصہ سنایا اپنے والد کا، مفتی حسن صاحب کا، جو حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کے خلفاء میں سے تھے۔ تو ان کی ٹانگ پہ گینگرین ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ کو ہم انستھیزیا دیں گے، نشے کا جو ٹیکہ ہوتا ہے، پین کلر۔ انہوں نے کہا جی نشہ تو میں نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا دیکھیں حضرت، آپ کی جو ہے ٹانگ کٹنی ہے، پہلے پوری ایک بلیڈ آری سے آپ کی ٹانگ کو کاٹا جائے گا، خون نکلے گا، فوارے چھوٹیں گے، پھر آپ کی ہڈی کو کاٹنا ہے، گوشت کو کاٹنا ہے، اس کے بعد کوٹری کرنی ہے، اس کے بعد اس پہ تیل ڈالنا ہے، اس کو بند کرنا ہے سارا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو مرضی کر لیں، میں نشہ نہیں لوں گا، آپ نے جب آپریشن کرنا بس مجھے بتا دیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور ساری کلاس تھی ہماری، کوئی 500 اسٹوڈنٹس تھے، ان کے سامنے یہ واقعہ سنا، اور ڈاکٹرز بھی تھے، وہ بھی گواہ اس بات کے۔ یہ مطلب ایسی کوئی بات نہیں کر رہا میں کہ جو ایسی ہی ہے۔ تو جب انہوں نے آپریشن شروع کیا تو انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ جب ذکر کرنا شروع کیا تو یہاں سے آری چلنا شروع ہو گئی، اور جناب وہ ٹانگ کٹ رہی ہے، خون نکل رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کے بعد کوٹری بھی ہو گئی، سٹچز بھی لگ گئے، ٹانگ کو سائڈ پہ رکھ بھی دیا۔ تو جب ان کو اٹھایا تو ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپریشن ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی آپریشن بھی ہو گیا، ٹانگ بھی کٹ گئی ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ کا جب انہوں نے ذکر کیا، ان کی اللہ تعالیٰ سے اتنی مطلب مضبوط تعلق تھا کہ اس تعلق کی بنا پر جب وہ اللہ کے ساتھ جو وہ 99 جو میں حصے کہہ رہا ہوں، وہ جب ان لاک ہو جاتے ہیں نا، تو پھر پین اور ان چیزوں کی پتہ نہیں چلتا اتنا۔ بہت سارے واقعات ہیں، صحابہ کرام کو تیر لگ رہا ہے اور وہ نماز پڑھی جا رہے ہیں، اور نماز کو ختم نہیں کر رہے، نماز کو نہیں توڑ رہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کو اتنا مزہ آ رہا ہے نماز پڑھنے کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک تعلق جو قائم ہے اس کو وہ توڑنا نہیں چاہ رہے۔ تو پین جو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس محبت میں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مطلب ایسے واقعے ہیں، بہت ہیں، جو آج کل بھی ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ایک تیر لگا تھا، جب وہ نکالا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ غالباً ذکر کر رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو کثرت سے کب یاد کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، جب رشتہ قائم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جو 99 حصے ہیں محبت کے، وہ جب ان لاک کر لیں گے تو اتنی شدید محبت ہو جائے گی کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تو یہ یا ایھا الذین آمنوا تو آپ کا ایموشنل اسپیکٹ ہو گیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا میتھمیٹیکل اسپیکٹ ہے، پہلو ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنا ذکر کریں، کہہ رہے ہیں کثرت سے۔ تو کثرت کا کیا مطلب ہے؟ کثرت کتنا ہو؟ 24 گھنٹے کریں؟ تو کثرت کو ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ تو ہم کثرت کو ہم 24 آورز میں کر لیتے ہیں کہ 24 آورز میں 1440 منٹس ہوتے ہیں اور 86,400 تقریباً سیکنڈز ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں تاکہ باقی ہماری زندگی کے ہم جتنے دن بنتے ہیں اس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کثرت سے یاد کرو۔ تو کثرت کا اطلاق کہاں سے ہوتا ہے؟ 50 پہ نہیں ہوتا، 50 ہاف ہوتا ہے، 60 پہ بھی نہیں ہوتا، 70 پہ 100 شروع ہوتا ہے، 75 پہ آپ کہتے ہیں جی یہاں سے جو ہے کثرت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں چلو کثرت 75 سے شروع ہو جاتی ہے، پیچھے کتنا رہ گیا؟ 25%۔ تو جب 25% کو ہم 24 گھنٹوں میں سے نکالتے ہیں، وہ تقریباً 6 گھنٹے رہ جاتے ہیں۔ تو 6 گھنٹے کا آرام اور 18 گھنٹے انسان جب اب 6 گھنٹے چلے نیند کے اپنے نکال لیں اور 18 گھنٹے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ان 18 گھنٹوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اب 18 گھنٹے کیسے کریں؟ 18 گھنٹے ہم ایسے کریں گے کیونکہ 5 وقت کی تو نماز آ گئی۔ آپ جب نماز باجماعت پڑھیں گے تو یہ ٹائم سٹریچ ہو جائے گا۔ آپ قرآن پڑھیں گے، آپ تلاوت کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم بیٹھ کے بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیٹ کے بھی ذکر کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی ذکر کر سکتے ہیں، ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کرنے کے لیے نہ ہمیں وضو میں ہونے کی ضرورت ہے، ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے تسبیح پکڑی اور ذکر کر لیا۔ آپ کوئی تاجر ہے، کوئی مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے آفس میں ہے، کوئی شاپ میں ہے، تو وہ کام کر رہا ہے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لے۔ وہ ہر وقت اس کا دل جو ہے نا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جو ہے چلتا رہتا ہے۔ ہاتھ اور پیر اور آنکھیں تو آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا دل اللہ کے طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہتے ہیں ایک سچا تاجر جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حالانکہ بازار میں بیٹھے وہ تو اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، لیکن اس کا دھیان اللہ کی طرف ہے۔ وہ جب چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے یا کوئی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو ہر وقت اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ذکر ہے، اس طرح ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو اس وقت قرآن پڑھ لیجئے، کچھ نہیں کر رہے تو آپ تسبیح اٹھا لیجئے اور اس میں اللہ 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 الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ ذکر جو ہے پھر اسٹریچ ہو کے 18 گھنٹے ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو انسان نیند میں بھی پھر ذکر میں ہی چلا جاتا ہے، اور نیند کر رہا ہے تو اس وقت بھی انسان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اس سے انسان کے دل میں ایک پیورٹی آ جاتی ہے، اور اس پیورٹی کی آنے وجہ سے آپ کا دل، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ پیر جو ہیں سب کچھ جو ہے اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جو ہے چلاتے ہیں۔ اور پھر آپ کے اعضاء سے پھر گناہ جو ہیں، گناہ والے کام جو ہیں اس کی طرف آپ نہیں جاتے ہیں، آٹومیٹکلی آپ رک جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں اتنی اللہ تعالیٰ کی ایک یاد کی عادت پڑ گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد جو ہے آپ اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جاری رکھیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے جاری رکھیں گے تو یہ پھر 24 آورز میں اسٹریچ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کا اسٹیٹ آف مائنڈ عطا فرما دیجئے جس میں ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔